بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز و مکرم سامعین ذی وقار، آج کی اس مجلس میں ہم ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کبریٰ یعنی شب قدر کا تذکرہ کریں گے۔ یہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں چھپا دی گئی ہے۔ شب قدر یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی عنایات بے شمار ہوتی ہیں، اس کی عطائیں بے شمار ہوتی ہیں، اور وہ اپنے بندوں سے راضی ہو کے اگر کوئی اس ایک رات کو پالے تو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس ایک رات کی عبادت کرنے والے کو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس نعمت کو کیسے ہم اپنے نامہ اعمال میں لکھوا سکتے ہیں؟ دیکھیے، کچھ امور ہیں جو اس پوری رات پہ محیط ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم کثرت سے جہاں تک ممکن ہو سکے ان امور کا خیال کرتے ہوئے اس رات کی برکات کے حصول کو یقینی بنائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رات 21 کو آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 23ویں رات بنے، ممکن ہے کہ شب قدر 25ویں رات میں ہو، اور یہ بھی قرین قیاس ہے کہ 27ویں رات شب قدر کی رات ہو۔ اور دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات پورے ماہ رمضان میں اور بالخصوص آخری عشرہ میں 29ویں رات شب قدر کی رات ہوا کرتی ہے۔ تو یہ جس رات کو بھی ہو، اول تو کوشش کیجئے کہ ہر طاق رات، آخری عشرے کی ہر طاق رات میں عبادات کو یقینی بنائیں۔ سب سے پہلے صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جائے۔ صلاۃ التسبیح کو غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور اللہ رب العزت کے سامنے تضرع اور تذلل کے ساتھ پڑھا جائے۔ اس کے بعد نوافل کی کثرت ہو، جتنے نوافل آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں وہ پڑھیں۔ پھر استغفار کثرت کے ساتھ کیا جائے، یعنی اپنے گناہوں پہ ندامت کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کریں۔ پھر جتنی تسبیحات ممکن ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو تسبیح ممکن ہے اس تسبیح کو پڑھنا یقینی بنایا جائے۔ پھر قرآن پاک کی تلاوت کو یقینی بنائیں کہ اس رات قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام اللہ رب العزت کے قریب کر دیتا ہے بندے کو۔ پھر ممکن ہو تو اجتماعی ذکر کیا جائے، اگر اجتماعی ذکر ممکن نہ ہو تو انفرادی طور پہ اللہ کے نام کا ورد کریں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ اور ایک دعا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ اس دعا کو اس رات کثرت کے ساتھ مانگے، اور سب سے بڑھ کے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ جس قدر زیادہ اللہ رب العزت سے اس رات مانگ سکے مانگیے، کہ یہ رات قبولیت کی رات ہے، اللہ کی عطاؤں کی رات ہے، اللہ کے دینے کی رات ہے۔ اللہ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے تو بندے کو بھی اللہ سے لینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اپنی خالی جھولی پھیلا کر اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھ جائیں اور بار بار لمبی لمبی دعائیں مانگیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شب قدر کی سب برکات نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔